أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم كست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشكك فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمئنون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد كلام الله ثم يحرفونه بعد ما أكلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل
أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. آئیے اب ان آیاتوں کا ترجمہ سنیں کہ اللہ رب العزت ان آیاتوں میں، ان مبارک آیاتوں میں کیا فرماتے ہیں. تعالیٰ فرماتے ہیں ان آیاتوں میں، اور جب تم لوگوں میں سے کسی نے ایک آدمی کا خون کر دیا پھر ایک دوسرے پر اس کو ڈالنے لگے، اور اللہ تعالیٰ کو اس امر کا ظاہر کرنا منظور تھا جس کو تم مخفی رکھنا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے حکم دیا کہ اس کو اس کے کوئی سے ٹکڑے سے چھوا دو. اسی طرح حق تعالیٰ قیامت میں مردوں کو زندہ کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نظائر قدرت تم کو دکھلاتے ہیں اسی توقع پر کہ تم عقل سے کام لیا کرو. ایسے واقعات کے بعد تمہارے دل پھر بھی سخت ہی رہے تو یوں کہنا چاہیے کہ ان کی مثال پتھر کی سی ہے، بلکہ سختی میں پتھر سے بھی زیادہ سخت. اور بعض پتھر تو ایسے ہیں جن سے بڑی بڑی نہریں پھوٹ کر چلتی ہیں، اور انہی پتھروں میں بعض ایسے ہیں کہ جو شک ہو جاتے ہیں، پھر ان سے اگر زیادہ نہیں تو تھوڑی ہی پانی نکل آتا ہے. اور انہی پتھروں میں بعض ایسے ہیں جو خدا تعالیٰ کے خوف سے اوپر سے نیچے لٹک آتے ہیں، اور حق تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. اے مسلمانوں، کیا اب بھی تم توقع رکھتے ہو کہ یہ یہود تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ اس کے کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے تھے اور پھر اس کو کچھ کر ڈالتے تھے، اور اس کو سمجھنے کے بعد ایسا کرتے وہ جانتے تھے. جب ملتے ہیں منافقین یہود مسلمانوں سے تو ان سے تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، اور جب تنہائی میں جاتے ہیں یہ بعض دوسرے بعض اعلانیہ یہودوں کے پاس تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں کو وہ باتیں بتلائے دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر منکشف کر دی ہیں، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ تم کو حجت میں مغلوب کر دیں گے کہ یہ مضمون اللہ کے سے ہیں. کیا تم اتنی موٹی بات نہیں سمجھتے؟ کیا ان کو علم نہیں ہے کہ اس کا کہ حق تعالیٰ کو سب خبر ہے، ان چیزوں کی بھی جن کو وہ مخفی رکھتے ہیں اور ان کی بھی جن کا وہ اظہار کر دیتے ہیں. اور یہودی میں بہت سے ناخواندہ بھی ہیں جو کتابی علم نہیں رکھتے لیکن بلا سند دل خوش کن باتیں بہت یاد ہیں، اور وہ لوگ اور کچھ نہیں خیالات پکا لیتے ہیں. تو بڑی خرابی ان کی ہوگی جو لکھتے ہیں بدل کر کتاب تورات کو اپنے ہاتھوں سے، پھر کہہ دیتے ہیں کہ یہ حکم خدا کی طرف سے ہے. غرض صرف یہ ہوتی ہے کہ اس ذریعے سے کچھ نقد قدر قلیل وصول کر لے، سو بڑی خرابی پیش آئے گی ان کو اس کی بدولت بھی جس کو ان کے ہاتھوں میں لکھا تھا، اور بڑی خرابی ہوگی ان کو اس کی بدولت بھی جس کو وہ وصول کر لیا کرتے تھے. اور یہودی نے یہ بھی کہا کہ ہرگز ہم کو آتش دوزخ چھوئے گی بھی نہیں مگر بہت تھوڑے روز جو انگلیوں پر شمار کر لیے جا سکے. آپ یوں فرما دیجیے، کیا تم لوگوں نے حق تعالیٰ سے اس کے متعلق کوئی معاہدہ لے لیا ہے جس کا اللہ تعالیٰ اپنے معاہدے کے خلاف نہ کریں گے؟ یا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ایسی بات لگاتے ہو جس کی کوئی علمی سند اپنے پاس نہیں رکھتے؟ کیوں نہیں جو شخص قصد
قصدن بری باتیں کرتا رہے اور اس کو اس کی خطا اور قصور اس طرح احاطہ کر لے کہ کہیں نیکی کا اثر تک نہ رہے، سو ایسے لوگ اہل دوزخ ہوتے ہیں، اور وہ اس سے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا دیں اور نیک کام کریں، ایسے لوگ اہل بہشت ہوتے ہیں، اہل جنت ہوتے ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے، ہم پر قرآن شریف پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن شریف کی تلاوت کرنی چاہیے، جس سے دلوں کا زنگ جو ہے وہ دور ہوتا ہے اور دل ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے۔ قرآن شریف پڑھنے کے بعد جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری تمام جو بھی ہماری حاجتیں ہیں، نیک حاجات اللہ تعالی وہ قبول فرمائے، جو بھی بیماریاں دور فرمائے، جو بھی سختیاں ہیں دور فرمائے، جو بھی مشکلات ہیں وہ بھی دور فرمائے۔ ہم نے جو مانگا اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ میں اسے قبول فرمائے، سارے مسلمانوں کی حالت درست فرمائے۔ اللہم یا مالک رکاب یا مفتح الابواب یا مسبب الاسباب حی لنا السبب لا نستطیع الطلباء، اللہم آفنا فی بدننا، اللہم آفنا فی سمعنا، اللہم آفنا فی بصرنا، لا الہ الا انت، اللہم انا نعوذ بک من الکفر والفقر ونعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت، اللہم اجعل توفیق رفیقنا وصراط المستقیم طریقنا، اللہم اوصلنا الى مقاصدنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اس ویڈیو کے بعد ہم دعائے رکاب جو اوراج فتح میں ہے اس کا ترجمہ، بہت ہی خوبصورت ترجمہ ہے دعا کا، تو ہم اس ویڈیو کے بعد آپ کے سامنے وہ رکھیں گے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ الرحمن جلدی، لیکن آپ ہمارے دعا کرنا، ہم بھی آپ کے لیے دعا کرنا۔ اس چینل کو، جو دینی چینل جو آپ کی اپنی چینل ہے، اس کو سبسکرائب، لائک اور شیئر اور کمنٹ باکس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔